السلام علیکم ناظرین. پچھلے سبق میں ہم نے فعل، امدادی فعل اور فعل کی شکلوں کے بارے میں سیکھا تھا. اب اس لیکچر میں ہم جملوں یا فکروں کی شکلوں کے بارے میں کچھ جانیں گے اور ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کے بارے میں کچھ بات کریں گے. جملوں اور فکروں کی شکلوں کے بارے میں آپ ان کو ٹائپس آف سینٹینسز بھی کہہ سکتے ہیں. اس سبق میں یا اس سلائیڈ میں ہم جملے اور فکرے کی ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے. اپنی آسانی کے لیے، اپنے یعنی کہ سمجھنے کے لیے ہم جملوں کو یا فکروں کو 3 ٹائپس میں تقسیم کرتے ہیں. پہلی ٹائپ یا پہلی قسم سادہ جملے کہلاتے ہیں، جن کو انگریزی میں سمپل سینٹینسز کہہ سکتے ہیں. اور دوسری قسم منفی جملے یعنی کہ نیگیٹو سینٹینسز کہلاتے ہیں. اور تیسری قسم سوالیہ جملے، جن کو کہ انٹروگیٹو سینٹینسز کہا جاتا ہے، اس میں تقسیم کیا ہے. یعنی کہ ہم نے جملوں کو 3 کیٹیگریز میں یا 3 شکلوں میں اپنی آسانی کے لیے تقسیم کیا. پھر میں ان کو دہراتا ہوں. پہلی قسم سادہ جملے، دوسری قسم منفی جملے اور تیسری قسم سوالیہ جملے. پہلی قسم کو یعنی کہ سادہ جملے یا سمپل سینٹینسز کو ایکسپلین کرنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے ہم کچھ مثالوں کی مدد لیتے ہیں. مثال نمبر 1، میں کل کراچی جاؤں گا. اب اس مثال کو یا اس جملے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک انفارمیشن ہے کہ میں کل کراچی جاؤں گا. تو اس قسم کے جملے جن میں کسی کام کے ہونے کے بارے میں بتایا جائے، سادہ جملے کہلاتے ہیں. مثال نمبر 2، مجھے بھوک لگی ہے. اس سینٹینس میں بھی ہم ایک انفارمیشن دے رہے ہیں، اور جس سینٹینس میں کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہے، معلومات دی جا رہی ہے، ایسے جملے کو ہم سادہ جملہ یعنی کہ انگلش میں ہم اس کو سمپل سینٹینس کہتے ہیں. مثال نمبر 3، میں یہ کتاب پڑھ چکا ہوں. اس مثال کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں بھی ایک انفارمیشن دی گئی ہے، میں یہ کتاب پڑھ چکا ہوں. مثال نمبر 4، وہ کھانا کھا رہا ہے. یہ بھی ایک قسم کی انفارمیشن ہے. تو اس قسم کے سینٹینسز جس میں کوئی کسی کام کے ہونے کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کام ہوا ہے، ہو رہا ہے، اس قسم کے جملے سمپل سینٹینسز کہلاتے ہیں. منفی فکرے یا منفی جملے، نیگیٹو سینٹینسز. نیگیٹو سینٹینسز یا منفی جملے ایسے جملے ہوتے ہیں جن میں نہیں کا لفظ استعمال کیا گیا ہو. یعنی کہ ایسے سینٹینسز جن میں ناٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہو، ان جملوں یا سینٹینسز کو ہم منفی جملے
یعنی کہ نیگیٹو سینٹینسز کہتے ہیں. منفی جملوں کو بھی سمجھنے کے لیے ہم کچھ مثالیں لے لیتے ہیں. مثال نمبر 1، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اس سینٹینس میں نہیں کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس لیے اس کو بھی ایک منفی جملہ کہا جائے گا. مثال نمبر 2، وہ اسکول نہیں جاتا. یہ جملہ بھی منفی جملہ ہے، یعنی کہ نیگیٹو سینٹینس ہے. دیکھ سکتے ہیں ہم کہ اس میں نہیں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. سینٹینسز یا جملوں کی تیسری قسم سوالیہ جملے ہیں. انگلش میں ان کو انٹروگیٹو سینٹینسز کہا جاتا ہے. انٹروگیٹو سینٹینسز کو اپنی آسانی کے لیے، یعنی کہ سمجھنے کے لیے، ہم دو طرح کے فکروں یا جملوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلی قسم کے سینٹینسز یا جملے ہمیشہ لفظ کیا سے شروع ہوتے ہیں. ان سینٹینسز کو بھی کچھ اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہم چند مثالوں پر غور کر لیں. مثال نمبر 1، کیا تم چائے پیتے ہو؟ اب دیکھیں یہ سینٹینس یا یہ جملہ کیا سے شروع ہو رہا ہے. مثال نمبر 2، کیا تم کرکٹ کھیلتے ہو؟ یہ سینٹینس بھی کیا سے شروع ہو رہا ہے. مثال نمبر 3، کیا وہ لاہور آیا تھا؟ کیا سے شروع ہو رہا ہے سینٹینس. مثال نمبر 4، کیا ہم مری جائیں گے؟ جملہ کیا سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ تمام جملے جو کیا سے شروع ہو رہے ہیں، یہ اور تمام ایسے جملے جو کیا سے شروع ہوتے ہیں وہ سوالیہ جملے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو سوالیہ جملوں کی پہلی قسم کہہ سکتے ہیں. سوالیہ جملوں کی دوسری قسم یعنی کہ سیکنڈ ٹائپ، اس قسم کے سینٹینسز یا جملے یا فکرے یا بات ہوتی ہے جن میں ہمیشہ ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ ان جملوں میں کیوں، کہاں، کب، کیسے وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ان جملوں کو بھی سمجھنے کے لیے ہم چند مثالوں پر غور کرتے ہیں. مثال نمبر 1، تم وہاں کیوں گئے تھے؟ دیکھیں اس جملے میں لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے، ایک سوال پوچھا گیا ہے. مثال نمبر 2، وہ یہاں کیسے آتا ہے؟ اس سینٹینس میں بھی ایک سوال پوچھا گیا ہے، اور وہ سوال پوچھنے کے لیے اس سینٹینس میں کیسے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. مثال نمبر 3، میں وہاں کب جاؤں گا؟ اس سینٹینس میں یا اس جملے میں بھی ایک سوال پوچھا گیا ہے، اور وہ سوال پوچھنے کے لیے لفظ کب استعمال کیا گیا ہے. مثال نمبر 4، تم کہاں تھے؟ یہ بھی ایک سوالیہ جملہ ہے. اس میں جو سوال پوچھا گیا ہے اس کے لیے لفظ کہاں استعمال کیا گیا ہے. مثال نمبر 5، اسے کون ملنے آیا تھا؟ اس فکرے میں بھی ایک سوال پوچھا گیا ہے، اور اس سوال کے جاننے کے لیے لفظ کون استعمال کیا گیا ہے. امید ہے کہ ان تمام مثالوں کی مدد سے دوسری قسم کے سوالیہ جملوں کا کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایکٹیو وائس فکرے. ایکٹیو وائس فکروں یا جملوں کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ مثالیں لیتے ہیں. مثال نمبر 1،
میں ہاکی کھیلتا ہوں. مثال نمبر 2, تم چائے پیتے ہو. مثال نمبر 3, وہ خط لکھتا ہے. مثال نمبر 4, ہم گاڑی چلاتے ہیں. ایسے تمام فقرے یا جملے یا باتیں یا سینٹینسز جن میں بات کو سیدھے طریقے سے کیا جائے ایکٹیو وائس جملے کہلاتے ہیں. اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام جملوں میں بات کو بالکل سیدھے طریقے سے کیا گیا. میں ہاکی کھیلتا ہوں, تم چائے پیتے ہو, وہ خط لکھتا ہے, ہم گاڑی چلاتے ہیں. سیدھے طریقے سے بات کی گئی ہے. اس سلائیڈ میں یا اس سبق کے اس حصے میں ہم ایکٹیو وائس کی تفصیل میں نہیں جا رہے. ہم صرف یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کس قسم کے فقرے ایکٹیو وائس فقرے کہلاتے ہیں اور کس قسم کے فقرے پیسیو وائس فقرے کہلاتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ایکٹیو وائس فقروں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. پیسیو وائس فقروں کو بھی سمجھنے کے لیے ہم کچھ صرف مثالوں پر ہی غور کریں گے. مثال نمبر 1, مجھ سے ہاکی کھیلی جاتی ہے. اب اگر آپ اس سینٹینس کو ایکٹیو وائس کے پہلے سینٹینس سے ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں پر وہی بات کسی اور طریقے سے یا یوں کہہ لیں کہ ایک الٹے طریقے سے کی گئی ہے کہ مجھ سے ہاکی کھیلی جاتی ہے. اس قسم کے سینٹینسز پیسیو وائس سینٹینسز کہلاتے ہیں. تم سے چائے پی جاتی ہے. یہی بات ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں, تم چائے پیتے ہو. اب اسی بات کو اگر ہم کچھ الٹے طریقے سے کر دیں گے, تم سے چائے پی جاتی ہے, تو یہ ایک پیسیو وائس سینٹینس کہلائے گا. اس سے خط لکھا جاتا ہے. اب وہی بات جو ہم نے پچھلے سینٹینس میں کی تھی, وہ خط لکھتا ہے, اور اسی بات کو ہم نے کچھ اس طرح سے کر دیا, اس سے خط لکھا جاتا ہے. تو گویا کہ ہم نے بات کو تھوڑا سا الٹ کر دیا, الٹے طریقے سے بیان کیا. مثال نمبر 4, ہم سے گاڑی چلائی جاتی ہے. ہم گاڑی چلاتے ہیں ایکٹیو وائس ہوگا, یعنی کہ بات کو سیدھے طریقے سے کیا گیا, اور پیسیو وائس کیا ہوگا, ہم سے گاڑی چلائی جاتی ہے. امید ہے کہ ان مثالوں سے آپ کو ایکٹیو وائس کا اور پیسیو وائس کا ایک عام فہم کانسیپٹ یا تصور سمجھ میں آ گیا ہوگا.